بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آداب خود آگاہی کی آج کی نشست میں میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر احمد علی طیبی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج کی نشست میں ہمارے پینل کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ پیر منور حسین نقشبندی صاحب، عزت مآب محترم پیر حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب، اور ہمارے پیارے بھائی سماجی رہنما نوجوان ملک محمد شان صاحب۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ خاص لوگوں سے مالک ارض و سما ہر وقت میں ہر دور میں خاص کام لیتا رہا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہت سارے کاملین نے بہت ساری علاقوں میں ادوار میں دین متین کی بہت اچھی اور اعلیٰ خدمات سر انجام دی۔ آج ہماری اس بزم کا موضوع سخن گفتگو سیرت ہے اعلیٰ حضرت گنج کرم سید الاولیاء حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص خادم، آپ کے منظور نظر آپ سے فیض یافتہ حضرت علامہ پیر طریقت پیر محمد عنایت حسین نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ۔ میں اپنے اس آج کی نشست کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے کریں گے۔ سعادت حاصل کریں گے محترم صاحبزادہ پیر منور حسین نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین نقشبندی صاحب۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عالی مرتبت صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل درد تو مدینتی او دل درد تو مدینتی درد جگر دل درد تو مدینتی درد جگر میں ہوں دن ویسن
نہ ڈر ہوئے سنگزر اصلوں نہ ڈر ظلموں کا ہے دل درد تو ماندی نہ تھی ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چل چے گپ گل بہوں ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چلتے گپ گل بہوں گپ گل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر دل درد تو ماندی نہ تھی اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتر جنا دے ساوے جس دے نال پریت اساڈی او یار نظر نہ آوے تے گلیاں ساکو سنج ڈسی من تے ویڑا کھان آوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہو دے اوے سنگزر اصلوں نہ ڈر اوے سنگزر اصلوں نہ ڈر ظلموں کا ہے ایمیں ہو دے دل درد تو ماندی نہ تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ نعت کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب ویورز مالک ارض و سما خالق کل جہاں کا فرمان اقدس ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون ان مشائخ نقشبند میں اعلیٰ حضرت معدن جود و سخا سید الاولیاء حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے خالق ارض و سما نے آپ کو ایک امتیازی شان سے نوازا آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پل قرآن و سنت کے عین مطابق گزرا آپ کی صحبت جلیلہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والوں میں لا تعداد مشائخ علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا نام آتا ہے انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہستی حضرت پیر طریقت علامہ محمد عنایت حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے حاضرین محترم اعلیٰ حضرت میاں صاحب میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے بعد حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ حضرت کرما والا شریف تشریف فرما ہوئے آپ کی مسند میں آپ جب مسند پہ تشریف فرما ہوتے سائل آتے اور طرح طرح کے سوالات آپ سے کیے جاتے
آپ خوش اسلوبی سے جواب فرماتے اور اکثر آپ ایک بات فرمایا کرتے کہ بیلیو لوگ میرے پاس آتے ہیں کوئی غرض لے کر، کوئی قرض لے کر، کوئی مرض لے کر، کوئی عرض لے کر، لیکن جو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں وہ مجھ سے کوئی لینے نہیں آتا۔ ایک نشست میں کسی ایک بیلی کے، ایک سائل کے، ایک زائر کے دل میں خیال آیا کہ اتنا کامل بزرگ ہے، یہ تو اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرما دیں کہ کوئی شخص اس دار فنا سے چلا گیا، یہ اللہ سے دعا کریں تو ممکن ہے مالک کی ارض و سما اس کی زندگی لوٹا دے، تو آپ نے اس کو فرمایا برخوردار ایسے خیالات دل میں نہیں لاتے، یہ کمال کرامت نہیں کسی کامل کی، کمال کرامت یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پودا لگا دیا جائے اور بھٹکے ہوئے آہو کو مدینہ طیبہ کا رستہ دکھا دیا جائے۔ اپنے پینل سے رہنمائی لیں گے حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب سے، ان کا ایک خاصا وقت قبلہ گنج عنایت سرکار محترم عالی مرتبت پیر عنایت حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا۔ پیر صاحب رہنمائی فرمائیے گا ہماری بھی، ویورز کی بھی، آپ کا خلق، آپ کا انداز تبلیغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ کامل پیر تحقیقت رہبر شریعت پیر محمد عنایت احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی، ایک ہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان سے ملتا تھا نا، ایک ہی لفظ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر یہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ یعنی ان کا اخلاق ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا تھا نا تو آپ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ یقین مانیں کہ ایسے ایسے دوستوں کو میں نے دیکھا کہ جب حضرت صاحب کے پاس آتے تھے تو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوتے تھے، جب آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا کرتے تھے، خدا اے چہرے پہ سنت رسول۔ میں نے ایک دن ایک سے سوال کیا، میں کہ میرے حضرت صاحب کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یار تم یہ داڑھی رکھو، کہتے ہیں ہمیں شرم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ سبحان، یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، صرف عوام الناس نہیں، علماء، بہت سے علماء میرے حضرت صاحب کی معیت میں آ کر بڑا کچھ سیکھتے ہیں۔ میں نے خود تقریباً عرصہ 10 سال آپ کے پاس بڑا سیکھا۔ یقین مانے جب انسان کوئی عالم بنتا ہے نا تو اس کے اندر نا تھوڑا سا نا دنیا کے لحاظ سے نا، ایک علم کے لحاظ سے نا، اپنے سے نا تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا نا مغروری ٹائپ یا اس طرح کے معاملات ہلکے سے جو ہوتے ہیں، میں پڑھ گیا ہوں پتہ نہیں کیا۔ لیکن میں نے ان اللہ کے بندوں کے پاس میں نے دیکھا کہ پڑھتے وہاں پر ہیں، تراشے یہاں جاتے ہیں۔ سبحان۔ اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الذی اذا رد ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور آپ کے چہرے کو جو ایک دفعہ دیکھتا تھا نا پھر تکتا ہی رہتا تھا۔ ماشاءاللہ چہرے پہ اتنا نور، اتنی روحانیت، اور آپ کے پاس بیٹھنے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ اور یہاں تک میرے حضرت پاک دیکھیں بڑی پیاری چیز، ایک دوست آیا تو آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی صاحب جی چلیں وہاں پر آپ کے لیے بڑا انتظام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا نہیں، ایسی مسجد چی رہنا۔ انہوں نے کہا حضور مسجد کیوں رہنا دی وجہ کی؟ آپ نے فرمایا بیلیا گل انجے کہ اسی کسی دے سر چڑھ کے جانا ہے دنیا کہ مسجد وچ آپ مسجد میں بڑا پسند کر دے سی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کے ٹائم آنا، عصر کے ٹائم تک، عصر سے پھر بیٹھنا مغرب، یہاں تک کہ راتی 12 بج جاتے، اور صرف ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، یقین میں قرآن و حدیث کی بات آپ ہر کسی کو اپنے قریب کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ویورز، آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے محترم پیر منور حسین نقشبندی صاحب کو۔ ہماری آج کی بزم کا حصہ ہے صاحبزادہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی صاحب۔ آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ گنج عنایت سرکار کے۔ آپ نے اپنی 9 عمری میں جس اخلاص کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ دین متین کا علم حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، پھر کتب درسیات کی پڑھنا شروع کی، ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری ہے، اور تبلیغ کے سلسلے میں بھی ہمہ وقت آپ کی کوششیں جاری ہیں۔ صاحبزادہ صاحب قبلہ فرمائیے گا بحیثیت والد محترم قبلہ پیر صاحب کی تربیت کا آپ نے کیا سیکھا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اعلیٰ حضرت گنج کرم
حضرت صاحب کرما والے رحمتہ تعالیٰ علیہ سے حضرت صاحب کا تعلق، اس حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ آپ اشرف المدارس اکاڑا میں مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کی ہاں پڑھتے تھے، تو وہاں سے کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضری ہوتی تھی۔ آپ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا اور عرض کی حضور کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ مجھے دل میں لگن تھی، لیکن آپ نے مرید ہونے کا اظہار اس وقت عرض کی کہ حضور مجھے اپنا مرید کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا بیلیا آپ روز ازل سے میرے مرید ہیں۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم نے حضرت صاحب سے فرمایا کہ آپ روز ازل سے میرے مرید ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وظائف بتائے کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، اللہ خیر فرما دے گا۔ حضرت صاحب نے جب ان وظائف پہ ایک دو مرتبہ عمل کیا، اس کے بعد جو رنگ حضرت صاحب پہ چڑھا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ایک اور ادھر بات میں کرنا چاہوں گا کہ قدرت الاسریہ حضور بابا جی محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ادھر جنید اشرف بٹ صاحب کے ہاں تشریف لاتے تھے۔ وہاں سے 3 مرتبہ گلبرگ 3 میں کبوتر پورہ شریف میں تشریف لائے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بابا جی محمد علی شاہ صاحب تشریف لائے اور پوچھا پیر جی اس علاقے کا کیا نام ہے؟ کبوتر پورہ بظاہر اس کا نام ہے، تو پوچھا کہ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا کبوتر پورہ، عرض کی کبوتر پورہ۔ تو بابا جی محمد علی شاہ صاحب نے اس طرح اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا تو کہا ادھر کبوتر تو نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے عرض کی حضور یہ بظاہر اس کا نام کبوتر پورہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیر جی جو آپ کے مرید ہیں وہی پھر کبوتر ہوں گے۔ تو آج اس جو آپ نے فرمایا 20 سال گزر چکے ہیں بابا جی محمد علی شاہ صاحب کے اس فرمان کو، تو آج آپ کسی بھی دن کبوتر پورہ کی کسی بھی گھر کی چھت کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو کبوتر نظر آئیں گے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو مالک ارض و سما ایک خاص مقام سے نوازتا ہے۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم سید الاولیاء حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے اکتساب فیض حاصل کرنے والی ایک ایسی ہی ہستی جس کو زمانہ قدوۃ الاسخیاء فنا فی شیخ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادب کا، عشق کی حد تک تعلق تھا، عقیدت کا۔ آپ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کرامت بیلیوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں کرمو والا شریف میں جو آپ کا آبائی آستانہ پاک تھا، وہاں پہ آپ تشریف فرما تھے مسند پہ، ایک سکھ گبرو نوجوان جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے حضرت صاحب سے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے آپ کے ساتھ بینی پکڑنا ہے۔ یہ بازو کا پکڑنا آپ سب لوگ جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ حضرت صاحب نے مسکرا کے فرمایا سردار جی اسیں تے اللہ اللہ کرن بیٹھے ہاں، کوئی پلوانی کرن نہیں بیٹھے۔ اب اللہ والوں کا ایک انداز تبلیغ ہوتا ہے، آپ نے پیار سے دوسری بار بھی یہی فرمایا، لیکن سردار نے پھر عرض کی نہیں جی میں بڑی دور تو آیا ہاں، میں تے ایک کام کرنا ہے۔ حضرت صاحب علیہ رحمہ نے تیسری مرتبہ فرمایا سردار صاحب ایک کام کرتے ہیں، ایک بات میں آپ کی مان لیتا ہوں، ایک میری مان لیں، بازو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ سردار مان گیا، اپنے فن کا بڑا ایکسپرٹ تھا، بڑا کمال جو تھا حاصل تھا اسے اپنے فن میں۔ اس نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بازو مبارک پکڑا تو آپ نے اسے چھڑوا لیا۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں۔ ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0304117272، زہرا ہائی اسکول برگ میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور، پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ امام اسٹیٹ ایڈوائزر، پراپرٹی کی دنیا میں با اعتماد نام۔ اس کے ساتھ ہی فقیر حسین کیش پرائز بانڈ، AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 03011139222۔ اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز، گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں۔ 24/7 ان کی سروسز ہیں۔ اس کے علاوہ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ PSC اور PIE کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیں 0311144811۔ اس کے ساتھ دیگر اشتراک میں ہمارے اسپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ، فیروزپور روڈ، گجو متا لاہور، گن شکر گروسری ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ آپ اپنی تمام روزمرہ کی اشیاء یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے جو ہمارے آخری اسپانسر ہیں فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل اسٹیٹ، CEO چودھری فیض الحسن گل، گجو متا لاہور۔ جی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ ویورز، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا محترم پیر وارث علی طیبی صاحب نے۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں بریک پہ جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ سید الاولیاء سیدی سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہندوستان کرمو والا شریف میں ایک سکھ نوجوان آ کے کہتا ہے پیر صاحب مجھے آپ کے ساتھ جو ہے بازو پکڑنا ہے، بینی پکڑنی ہے، پہلوانی کرنی ہے۔ حضرت صاحب نے اسے فرمایا برخوردار سردار جی ہم اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم پہلوانی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اللہ والوں کا انداز تبلیغ کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ آپ نے 3 بار یہی بات فرمائی، سردار نے اصرار کیا تو آپ نے اسے فرمایا چلو سردار جی ایک بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں اور ایک آپ ہماری مان لو۔ بازو تو پکڑ لیتے ہیں لیکن اوپر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ سردار نے کہا ٹھیک، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سردار نے آپ کا بازو پکڑا، ایک بار آپ نے چھڑا لیا، پھر دوسری بار بھی آپ نے چھڑا لیا، تیسری مرتبہ بھی چھڑا لیا تو سردار کہنے لگا اب آپ میرا بازو پکڑے۔ جب حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا بازو پکڑا وہ پہلی بار بھی نہ چھڑا سکا، دوسری بار بھی نہ چھڑا سکا، تیسری بار بھی نہ چھڑا سکا، پسینے سے شرابور ہو گیا، اپنے فن کا ماہر تھا۔ اللہ والے بڑے خوبصورت طریقے سے تبلیغ فرماتے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے اسے فرمایا سردار جی پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں مت، آپ اپنے فن کے بڑے ماہر ہو، بڑے تگڑے گبرو ہو، پر ساڈی ایک عادت ہے جندی باہ پھاڑ لیے کدے چھڈی نہیں۔ روایت میں آتا ہے وہ حضرت صاحب کس انداز تبلیغ سے اتنا متاثر ہوا، عرض کرنے لگا حضور کلمہ پڑھا دیں اور مجھے اپنی غلامی میں رکھ لیں۔ انہی کی صحبت جلیلہ سے اکتساب فیض کیا حضور قبلہ پیر طریقت پیر عنایت احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے۔ پیر سید منور حسین شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ حضور قدوۃ الاصفیاء جانشین گنج کرم سیدی و مولائی حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت فیوزم سجادہ نشین حضرت کرما والا شریف جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت گنج عنایت کا ادب اور استقبال کا کیا ایک وجدانی وہ وقت تھا اور ماحول تھا؟ 23 مارچ کو نا عرس پاک کرما لالا حضرت کا آپ نا میرے حضرت صاحب پاک کروایا کرتے تھے۔ آپ نے عرض کی بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب تشریف لائے، یقین مانیں کہ آپ نا تقریباً کوئی آدھا میل وہاں پر کھڑے ہوئے اور جب بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب تشریف لائے وہاں سے لے کے وہاں تک ننگے پاؤں میرے حضرت صاحب پاک پیر محمد عنایت احمد نقشبندی صاحب وہاں پر ننگے پاؤں آگے جا کے استقبال کیا
اور ساتھ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور ہزاروں کی تعداد میں میرے حج صاحب پاک کے مرید ہیں، لیکن آپ نے فرمایا پیچھے ہو جو حج صاحب کے جوتے میں اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. ایسے اٹھائے اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیے. تو مریدین نے عرض کی حضور ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا میرے پیر کے لگتے جگر آئے ہیں، میرے لیے یہی سب کچھ ہے. آپ نے یہ آج بلکہ وہ مجمع میں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا میرے لیے آج سب کچھ ہی آ گیا ہے، میرے حج صاحب کے صاحبزادے آ گئے ہیں. تو بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب نے میرے شیخ کامل کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حج صاحب کے مریدوں میں اگر کسی کو کامل دیکھا نا اس وقت کے اندر تو یہ پیر عنایت احمد ہے. ماشاءاللہ. میرے حج صاحب پاک کے بارے میں بابا جی میر طیب علی یہ 23 مارچ کے اوپر آپ نے فرمایا تھا. اور یقین مانے کہ میں نے اپنے حج صاحب کو دیکھا کہ جب آپ اعلیٰ حضرت بابا جی اسماعیل شاہ صاحب آپ کی روزے مبارک پہ جاتے تھے نا، کہیں اکثر ہم جاتے ہوتے تھے، تو آپ جب اس جو کے اندر داخل ہوتے تھے تو جوتے اتار دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس جگہ کا بھی اتنا ادب. اور بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب سے جب ملنے کے لیے گئے تو میں نے اپنے حج صاحب پاک کو ایسے، بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو میرے حج صاحب پاک ایسے نیچے نا جہاں پہ جوتیاں وہاں پر آ کر بیٹھ گیا سے. سبحان اللہ. میں کہ آپ ہمارے حج صاحب کے مرید ہیں. آپ بابا جی بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب فرمانے لگے آپ تو اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ اوپر بیٹھے. تو آپ نے کہا کہ یہ در ایسا ہے کہ ہم اوپر بیٹھ نہیں سکتے. ماشاءاللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم گفتگو میں شامل کریں گے محترم پیر محمد عمر نقشبندی صاحب کو. پیر صاحب آپ ذرا فرمائیے گا، حج صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ کی شان، آپ کی کرامات اکثر آپ بیان فرماتے رہتے ہیں، رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. حضور کرما والے سرکار سب سے پہلے جو اللہ کی مہربانی ہے وہ آل نبی اولاد علی ہیں. بے شک. سب سے بڑا کمال، کرامت اور احسان ہے، اور یہ عظمت ہے ان کی. اور پھر ان کے ساتھ جو لگتا گیا تو مٹی تھا تو سونا بنتا گیا. اور حضرت صاحب قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے اور دنیا بڑی حیران ہوتی تھی، عرض کیا کرتے تھے یا پروردگار عالم میرا جو بھی مرید ہو اسے امیر بنانا، غریب نہ بنانا. لوگوں نے عرض کی سرکار اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرے مرید خوشحال ہوں گے تو اپنے بیوی بچوں سے ایزی ہو کے تو وہ دین کی خدمت کریں گے، اور اگر خود ہی وہ غریب کنگال ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں، یا اللہ اس لیے میرے مریدوں کو امیر کرنا تاکہ یہ دین کی خدمت کریں اور یہ میرے نانا جان کا پیغام آگے تک پہنچتا رہے اور آخری نسلوں تک یہ پیغام جائے. ان کی سادگی، سبحان اللہ، ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ کچھ دنیا داری کی وہ چیزیں، کوئی شوق نہیں، کوئی لگن نہیں ہے، بالکل سادہ لباس اور سادہ گفتگو، اور گفتگو کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہم بک گئے تیرے ہاتھوں پر، ہم جب سے چوما ہے تیرے ہاتھوں کو. تو جو بھی آپ کے قریب ہوتا ہے اتنی سادہ گفتگو، اتنی سادہ گفتگو کہ میں پنجابی میں یوں کہوں گا کہ جیڑا ایم اے پاس ہوندا سی انہوں بھی سمجھ آندی سی تے جیڑا ایم اے پاس ہوندا سی انہوں بھی سمجھ آندی سی. ماشاءاللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم شامل کریں گے گفتگو میں صاحبزادہ پیر محمد عمر نقشبندی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ گنج عنایت سرکار. صاحبزادہ صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا کہ حضور گنج عنایت سرکار کے تعلیمی سلسلہ جو تھا کہاں کہاں سے آپ نے اکتساب علم جو ہے وہ حاصل فرمایا، اور پھر کہاں کہاں آپ جو ہے علم کے لیے آپ نے سفر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. قیام پاکستان سے قبل آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ منڈی بہاؤالدین میں تشریف لے آئے. وہاں پہ اس وقت مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب منڈی بہاؤالدین میں ہوتے تھے. تب اشرف المدارس اکاڑا ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا. آپ نے ان کے پاس پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن و سنت، درس نظامی کے تمام معاملات طے فرمائے. مولانا عبداللہ قصوری صاحب
قصور میں آپ نے ان کے پاس علم حاصل کیا۔ جب اشرف المدارس کا تعمیر کا مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب نے ارادہ فرمایا تو آپ مولانا شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کے ساتھ اکاڑا تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب ادھر اساتذہ کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، آپ تشریف لائے جامعہ مسجد طہ شریف کے اندر، جمعہ آپ نے پڑھایا تو آپ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے غلام علی آپ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں حضرت گنج عنایت کا ہاتھ آگے کر دوں گا۔ یہاں سے آپ کی شان اور آپ کے اساتذہ کے حوالے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جب بھی غلام علی اکاڑوی صاحب آئے ہیں تو حضرت صاحب نے اتنا ادب کیا ہے، اور یہ آپ نے تو کیا لیکن یہ اصل میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے، جو بزرگان دین کے نے جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے لیے درس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی جو ان سے زندگیاں اپنے بیڑے پار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ گفتگو میں شامل کرتے ہیں محترم پیر وارث علی طیبی صاحب کو۔ پیر صاحب آپ نے اپنی زندگی میں بھی بہت ساری حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ کی آل پاک کی کرامات دیکھی ہیں۔ آپ بذات خود پہلے ایک ذمہ دار، ایک اور معاشرتی وضعدار اور ایک اور حسب نسب رکھنے والا بندہ، جب حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے آپ کی خانقاہ سے نسبت ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ رانا وارث علی جو ہے، صوفی وارث علی یا پیر وارث علی طیبی بن جاتا ہے۔ ذرا رہنمائی فرمائیے گا زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب پروفیسر صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج میرے دل کی بات کی، اور یہ آن دی ریکارڈ چیز ہے، یہ میڈیا پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت کے اندر جو شیخ المشائخ جانشین گنج کرم سیدی و مرشدی سید امیر طیب علی شاہ بخاری جو اعلیٰ حضرت گنج کرم کے سجادہ نشین ہیں، میں نے اس دور کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی صوفی اور آپ سے بڑھ کے کوئی شیخ میں نے نہیں پایا۔ جو میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، میں اپنے کوئی عیب یا کوئی یہ چیزیں بیان کروں وہ اچھی بات نہیں، کہ جو مجھ میں تھا اور صرف ایک نظر، ایک پہلی ملاقات میں میں نماز نہیں جانتا تھا، میں دین نہیں جانتا تھا، کچھ معلوم نہ تھا، اور جب پہلی ملاقات ہوئی تو آج سے تقریباً 26 سے 27 سال بیت گئے، اور 27 سال پہلی ملاقات کی، چہرے کی زیارت کی، اور 27 سال سے یہ پروفیسر صاحب شاہد اس چیز کے 27 برس ہو گئے مجھے جامعہ مسجد عثمانیہ کرما والی میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے میرا یہ تجربہ، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے میں نے دیکھے جن کے چہروں پہ سنت مصطفیٰ نہ تھی، آج وہ سنت مصطفیٰ کے پیکر بن چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو شراب فروخت کرتے تھے، سید امیر طیب علی شاہ بخاری کے ہاتھ پہ بیعت کی، شراب فروخت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آگے ہزاروں کو لوگوں کو شراب چھڑا کے سنت مصطفیٰ کا پیکر بنا دیا۔ اور اس دور کے اندر دیکھیں تنظیمیں بہت دنیا کے اندر لاتعداد تنظیمیں ہیں، اور جو ہمارے شیخ کامل سیدی و مرشدی سید امیر طیب علی شاہ بخاری نے تحریک چلائی، وہ دنیا کے اندر کسی نے نہیں چلائی۔ وہ تحریک عشق فروغ عشق محبت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد پاک کی تحریک۔ جی بے شک ویورز، یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی، اور یہ اعزاز بھی اعلیٰ حضرت گنج کرم سید الاولیاء مادن جود و سخا سیدی حضرت صاحب سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے پوتے، غوث وقت غوث زمان سیدی سید عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر، قدوۃ الاصفیاء سیدی و مرشدی صاحبزادہ میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت فیوزم سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف نے فروغ عشق رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک شروع کی، سلسلہ تبلیغ شروع کیا۔ آپ نے پورے پاکستان میں شب و روز دورے فرمائے، اور ہر جگہ جا کے ایک ہی بات کی، بیلیو آپ سے کوئی دنیا کی غرض و غایت مانگنے نہیں آیا، کوئی مال و متاع لینے نہیں آیا،
کوئی دنیاوی خواہش لے کر نہیں آیا، صرف ایک پیغام لے کے آیا ہوں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ان اجڑے دلوں میں، ان بھٹکے ہوئے دلوں میں پھر سے محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلا لیں، مکین گنبد خضرا اور گنبد خضرا سے اپنا ربط اور رابطہ بحال کر لیں۔ اس دنیا میں بھی مالک ارض و سما خیر فرما دے گا اور اخروی دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ محترم قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب، فرمائیے گا، آپ نے ایک لمبا عرصہ جامعہ مسجد طٰہٰ میں گنج عنایت سرکار نے خدمات دی، آپ 10 سال تک آپ کے قرب میں رہے، خلق کے لحاظ سے، عجز کے لحاظ سے آپ، ظاہر ہے اللہ نے ظاہری علم سے بھی نوازا تھا، آپ کو اللہ نے سطوت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن میل جول اور عوام الناس کے ساتھ خلق کا آپ کا رہنمائی فرمائیے گا۔ میں ایک چیز آپ کو بڑی پیاری بتانے لگا ہوں کہ میرے حساب پاک نا ان کی کوئی مخالفت بھی کرتا تھا نا تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کی تعریف کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، صاحب جی یہ بندہ آپ کی مخالفت کرتا ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، اس میں اور ہم میں تو یہی فرق ہے کہ دیکھیں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب آپ مہربانیاں فرماتے تھے دوسرے دن تیسرے دن آ کے وہ پاؤں میں گر جاتا تھا اور معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ اور حساب پاک ایسے ایک دفعہ نا اقبال چشتی صاحب ہے، بہت بڑے ایک عالم دین ہے، اور میں بات بتانے لگا ہوں کہ کیسی پیاری، کہ میرے حساب پاک بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے پیر دیکھے، بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہیں، چلو ان بزرگوں کو بھی آزما لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں آیا، یہ خود انہوں نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ حساب کی بھی کسی کو بوتل نہیں پلایا کرتے تھے، جب بھی کوئی آتا تھا نا اس کے لیے جوس منگوا لیا کرتے تھے، تو ان کے دل کے اندر آیا کہ میں آج حساب کے پاس جاؤں گا تو حضرت صاحب جو ہیں مجھے اگر 2 بوتلیں کوک کی پلائیں گے نا تو پھر میں مانوں گا کہ یہ اللہ کے ولی۔ ایک دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ میں آزماؤں گا کہ دل کے راز میں جو اپنے ظرف میں آیا، جو اپنے خیال میں آیا، تو اسی استعداد کے لحاظ سے اس نے یہ ایک زاویہ قائم کر لیا۔ جا کر وہاں پہ بیٹھے تو میرے حساب پاک نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا ان سب کے لیے جوس لے کے آؤ اور لاما صاحب کے لیے 2 کوک کی بوتلیں لے کے آؤ۔ وہ دیکھ کر ایسے ہے، آپ نے فرمایا آپ کو چاہت تھی 2 کوک کی بوتلیں ملیں۔ ماشاءاللہ، جس ہستی کامل کے ایک مرید صادق کو مالک نے اتنی عزت سے نوازا ہو، اس شیخ کامل کو خالق ارض و سما نے کتنے رتبے عطا فرمائے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم سید الاولیاء حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر فنا فی شیخ قدوۃ الاسقیاء حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجو متا شریف والے، آپ اکثر و بیشتر اپنی محفلوں اور مجلسوں میں حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر فرماتے اور اس انداز سے فرماتے کہ عجب میں نے شان ویکھے کرما والے پیر دے، بیڑے کیتی پار جاندے ہر دکھی دل گیر دے، عجب میں نے شان ویکھے کرما والے پیر دے، چہرے دی کی صفت آکھاں راز اے رحمان اے، دل نو روشن کیتی جاندے شولے بدر منیر دے، عجب میں نے شان ویکھے کرما والے پیر دے۔ حساب کرما والے رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا کبھی خالی دامن نہیں جاتا تھا۔ ایک وقت میں آپ کے پاس ایک مریض کو لے کے اس کے اہل خانہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ صاحب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا بیلیو اللہ کریم نے تے جواب نہیں دیتا، اگر اسی اللہ کریم نال رجوع کر لئیے، اللہ کریم کو لو خیر مانگ لئیے تے اللہ اپنے فضل نال مہربانی فرما دے گا۔ ویورز، اللہ کے کاملین آج بھی اپنے مراکز رشد و ہدایت میں جلوہ فرما ہیں اور دین تبلیغ کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ مالک ارض و سما
آپ کو, مجھے اور میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے, غلامی میں مارے, کل قیامت کو غلامی میں اٹھائے. مالک عز و سما ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.